اور پھر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حسین اثر آپ کے غلاموں میں، آپ کے اصحاب میں بھی قرآن کی تلاوت کا شوق، قرآن کی محبت، قرآن میں موجود احکام پر عمل اصحاب پیغمبر کے دل و دماغ میں اتار دیا۔ حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں اشباع الجیان و کسوت العریان و تلاوت القرآن۔ اشباع الجیان، مجھے بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ و کسوت العریان، اور کمزور لوگوں کو، ننگوں کو کپڑے پہنانا، کپڑے دینا مجھے بہت زیادہ محبوب۔ و تلاوت القرآن، اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابی بن کعب بھی کثرت سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سامنے سے آمنہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، شریفوں میں اشرف، حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، کاملوں میں اکمل، نبیوں میں افضل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت ابی بن کعب نے قرآن کی تلاوت کو روک دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی بن کعب، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا خاموش کیوں ہو گیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے سامنے اللہ کے قرآن کی تلاوت کیسے کروں، کس طرح کروں؟ حال یہ ہے کہ رب العالمین نے قرآن کے ساری کی ساری آیات طیبات و بینات کو جبرائیل کے واسطہ سے آپ کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا ہے۔ میری کیا مجال ہے کہ میں صحابی ہو کر، میں غلام ہو کر، میں آپ کا خادم و نوکر ہو کر آپ کو قرآن سناؤں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، ابی بن کعب تو قرآن سنا، حضور کے شاگرد تھے، حضور کے غلام تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اوپر سے اشارہ ہوا ہے کہ قرآن کی تلاوت میری زبان سے ہو اور قرآن آپ سنیں؟ فرمایا ہاں ہاں، اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے کہ میں آپ کو قرآن کی تلاوت کر کے سناؤں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اللہ سما کا، ہاں ہاں اے ابی بن کعب، اللہ نے عرش سے آپ کا نام لیا ہے کہ قرآن کی تلاوت تو سنائے اور میں مصطفیٰ قرآن سنوں۔